مکی آرتھر بامقابلہ ثقلین مشتاق، کس کا دور تھا بہتر؟ دونوں کی کوچنگ میں کھیلے گئے ہر فارمیٹس میں کارکردگی کا اور پاکستان کے نتائج کا موازنہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلہ کر چکا ہے کہ مکی آرتھر کو ہر صورت میں پاکستان کے سیٹ اپ کا حصہ بنانا ہے۔ پاکستان کی کوچنگ کے سیٹ اپ کا، چاہے وہ ہیڈ کوچ نہ بھی ہوں، پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر کے طور پر وہاں سے اسسٹ کریں گے آن لائن، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکی آرتھر کی جو کارکردگی ہے نجم شیٹی کو اتنی زیادہ بھا گئی ہے کہ انہیں ہر صورت میں وہ پاکستان کے سیٹ اپ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ کارکردگی کیا ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ موازنہ کریں گے ثقلین مشتاق کے ساتھ کہ ان کے دور میں اور ثقلین مشتاق کے دور میں کتنا بڑا فرق رہا، ون ڈے میں، ٹیسٹ میں، T20 میں، سیریز میں، بیٹنگ اعداد و شمار میں، یہ تمام چیزیں آپ جان سکیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں ٹینیور جو رہا مکی آرتھر کا 6 مئی 2016 سے 7 اگست 2019 تک رہا، 3 سال اور 3 مہینے وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ رہے۔ اس کے علاوہ ثقلین مشتاق کا جو دور تھا 6 ستمبر 2021 کو عبوری کے کوچ کے طور پر وہ آئے، لیکن بعد میں انہیں مستقل کوچ بنایا گیا۔ 13 جنوری 2023 کو جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا آخری ون ڈے میچ کھیلا، تب تک ان کا دور رہا 1 سال 4 مہینے اور 1 ہفتہ انہوں نے پاکستان ٹیم کی کوچنگ کی۔ یہ ان کے دونوں کے ادوار تھے۔ اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس کی کارکردگی کیسی رہی۔ اگر ہم ٹیسٹ فارمیٹ کی بات کریں تو دونوں کے نتائج آخر میں صحیح نہیں تھے۔ مکی آرتھر کو لگاتار 4 میچوں میں ٹیسٹ میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے ایک میچ نیوزی لینڈ کے خلاف تھا اور جو آخری 3 میچز تھے وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف تھے 2019 میں۔ اور اس کے علاوہ اگر ثقلین مشتاق کی بات کریں تو ان کے نتائج بھی صحیح نہیں رہے۔ آخری 6 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان ٹیم ایک بھی فتح حاصل نہیں کر سکی، صرف 2 ٹیسٹ ڈرا کیے۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں کلین سویپ ہوا۔ تو مجموعی اب نتائج دیکھیں تو مکی آرتھر نے 28 ٹیسٹ میچوں میں ان کی جب کوچنگ کے دور میں پاکستان نے 28 ٹیسٹ میچز کھیلے، 10 جیتے، 17 ہارے، 1 ڈرا کیا، 35% تناسب رہا۔ ثقلین مشتاق کے دور میں پاکستان نے 12 ٹیسٹ کھیلے، 3 جیتے، 5 ہارے، 4 بے نتیجہ کیے، 25% جو ہے تناسب رہا فتوحات حاصل کرنے کا۔ یوں یہاں ٹیسٹ فارمیٹ میں مکی آرتھر کا جو تناسب تھا بہرحال بہتر تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی کارکردگی کو آؤٹ کلاس اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کو 10 کامیابیوں کے بدلے 17 شکستوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ اگر سیریز کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر بھی مکی آرتھر کو برتری حاصل ہے۔ 36% سیریز جیتیں، 11 میں سے 4 جیتیں، 5 ہاریں، 2 ڈرا کیں۔ ثقلین مشتاق کی کوچنگ میں پاکستان نے 5 ٹیسٹ سیریز کے لیے 1 جیتی، 2 ہاریں، 2 ڈرا کیں۔ 20% جو ہے ان کا تناسب رہا فتح حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ اگر بیٹنگ اسٹیٹس کی بات کریں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تو ایوریج کے اعتبار سے ثقلین مشتاق کا دور شاندار رہا۔ 35.70 کی ایوریج کے ساتھ پاکستان کے بلے بازوں نے رنز کیے اور 16 سنچریاں بنائیں، جو کہ 2.66 سنچری فی میچ بنتی ہے، اور یہ مکی آرتھر کے 1.55% کے تناسب سے خاصی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنچریوں کے اعتبار سے تناسب ثقلین مشتاق کا واضح طور پر آگے ہے۔ 16 سنچریاں صرف 12 ٹیسٹ میچوں میں بنیں، جبکہ مکی آرتھر کے دور میں کھیلے گئے 28 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کے بلے باز صرف 18 سنچریاں بنا سکے۔ اس کے علاوہ 75 50 بنی مکی آرتھر کے دور میں اور 32 50 بنی ثقلین مشتاق کے دور میں۔ اور اس کے علاوہ ون ڈے فارمیٹ کی بات کریں تو یہاں پر ثقلین مشتاق کو واضح طور پر برتری حاصل دکھائی دیتی ہے۔ مکی آرتھر کے دور میں پاکستان نے 68 ون ڈے میچز کے لیے 32 میں کامیابی حاصل کی، لیکن 34 میچوں میں شکست کا بھی سامنا کیا، 2 میچز بے نتیجہ رہے، 47% کامیابیاں حاصل کیں، جو کہ 50% سے بھی نیچے ہے۔ اس کے مقابلے میں ثقلین مشتاق نے 75% جو میچز ہیں وہ اس میں پاکستان کو کامیابی ملی۔ ان کے دور میں 12 میں سے 9 جیتے اور 3 ون ڈے میچوں میں شکست ہوئی، یہ ان کا ریکارڈ رہا۔ اس کے علاوہ اگر سیریز کی بات کریں تو یہاں پر بھی مکی آرتھر کے مقابلے میں ثقلین مشتاق خاص سے بہتر کوچ ثابت ہوئے۔ مکی آرتھر کے دور میں پاکستان نے باہمی سیریز جو کھیلیں 12 کھیلیں، جس میں ICC چیمپئن ٹرافی البتہ شامل نہیں ہے، صرف وہ سیریز شامل ہیں جو کہ باہمی سیریز ہوتی ہیں 2 ٹیموں کے درمیان۔ تو 12 میں سے 5 جیتیں، 6 ہاریں، 1 بے نتیجہ کی، 41% جو ہے نتائج دیے۔ اس کے مقابلے میں ثقلین مشتاق کی کوچنگ میں پاکستان نے مجموعی طور پر 4 باہمی ون ڈے سیریز کھیلیں، 3 جیتیں، 1 ہاری، 75 جو ہے تناسب رہا۔ اور پاکستان کو اس میں ایک نیدرلینڈ کے خلاف سیریز تھی جو کہ آسان سیریز تھی، ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز تھی، ایک آسٹریلیا کے خلاف سیریز تھی اور ایک نیوزی لینڈ کے خلاف۔ اور اس کے علاوہ اگر بیٹنگ اسٹیٹس کی بات کریں تو یہاں پر بھی ثقلین مشتاق کو برتری حاصل ہے۔
جو ایوریج رہی وہ خاصی بہتر رہی 37.68، جبکہ مکی آرتھر کے دور میں 35.94 رہی۔ اور اسٹرائک ریٹ کی بات کریں جس کی ون ڈے فارمیٹ میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جو کہ لگ بھگ 89.5 رن فی 100 بال رہا، جو کہ بہتر تھا 1 رن فی 100 بال مکی آرتھر کے دور سے۔ اس کے مقابلے میں ثقلین مشتاق کے دور میں پاکستان کے بلے بازوں نے 7 سنچریاں بنائیں، جبکہ مکی آرتھر کے دور میں 30 سنچریاں بنیں، اور میچوں کا بڑا فرق ہے، 85 ففٹیاں بنی اور مکی آرتھر کے دور میں، اور پاکستان کے بلے بازوں نے 19 ففٹیاں بنائی ہیں ثقلین مشتاق کے دور میں۔ اور اس کے علاوہ اب آخر میں بات کرتے ہیں T20 فارمیٹ کی، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں مکی آرتھر کے دور میں پاکستان عالمی نمبر 1 ون ڈے T20 ٹیم بھی رہی۔ اس کی اگر بات کریں 37 T20 میچز کے لیے مکی آرتھر کے دور میں پاکستان نے 30 جیتے، 7 میں شکست ہوئی، 81% کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم ثقلین مشتاق کے دور میں کھیلے گئے 38 T20 انٹرنیشنل میچز کا جائزہ لیں تو 25 میں پاکستان ٹیم کامیاب رہی، 13 میں شکستوں کا سامنا کیا، یعنی کہ 65% کامیابیاں حاصل کیں، جو کہ بہرحال مکی آرتھر کے دور کے مقابلے میں خاصی کم ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سیریز کی بات کریں تو یہاں پر بھی مکی آرتھر کو برتری حاصل رہی، 12 میں سے 10 جو باہمی T20 سیریز ہیں وہ جیتیں، 2 میں شکست کھائی، اور اس کے علاوہ 83% جو ہیں نتائج دیے، جبکہ اس کے مقابلے میں ثقلین مشتاق کے دور میں پاکستان نے 4 باہمی T20 سیریز کے لیے 2 جیتیں 2 ہاریں، 50% نتائج دیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اسٹیٹس کی بات کریں جو بیٹنگ اعداد و شمار ہیں تو یہاں پر بھی قدر برتری حاصل ہے مکی آرتھر کو۔ مکی آرتھر کے دور میں پاکستان کے بلے بازوں نے نسبتاً بہتر پرفارم کیا، 29.13 کی ایوریج رہی، 131.31 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ ان کے دور میں البتہ پاکستان کا کوئی بلے باز T20 انٹرنیشنل میچز میں سنچری نہ بنا سکا، لیکن 25 بار پاکستان کے بلے باز 50 رنز کراس کرنے میں کامیاب رہے۔ اور اس کے مقابلے میں ثقلین مشتاق کا دور دیکھیں تو ان کے دور میں بلے بازوں نے 26.12 کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے، 126.98 کا اسٹرائک ریٹ رہا، جو کہ لگ بھگ 4 رن فی 100 بال کم تھا مکی آرتھر کے دور کے مقابلے میں۔ البتہ ثقلین مشتاق کے دور میں پاکستان کی جانب سے ایک T20 انٹرنیشنل سنچری بھی بنی، جبکہ 36 ففٹیاں بنیں، حالانکہ جو میچز کا تناسب ہے اور جو 50+ کا تناسب ہے مکی آرتھر کے دور کے مقابلے میں وہ ثقلین مشتاق کا زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے۔ یوں اگر ہم یہ تجزیہ دیکھیں تو بہت بڑا فرق دکھائی نہیں دیتا ثقلین مشتاق کا اور مکی آرتھر کا۔ مکی آرتھر ٹیسٹ میں اور T20 فارمیٹ میں بہتر رہے تو ون ڈے فارمیٹ میں ثقلین مشتاق کے دور کا جو ریکارڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود جو مکی آرتھر کا ریکارڈ رہا ہے اتنا زیادہ قابل رشک نہیں رہا، جس کی بنیاد پر ہم اتنا مجبور ہو جائیں کہ اسے ہم یہ تک آفر کریں کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کر یعنی کہ انگلینڈ میں بیٹھ کر وہاں سے آن لائن کوچنگ کریں یا اسسٹ کریں پاکستان کے کوچز کو، یعنی کہ یہ تو نوکر پھر چاکر کی بات ہو جائے گی، ایک کوچ پھر اس کے اسسٹنٹ کوچ پھر ان کے مددگار ان کے پھر ہیلپر پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہوں گی، اپنی مذاق نہیں بنانا چاہیے، درست فیصلے کرنے چاہیے، وہ فیصلے کرنے چاہیے جو کہ پاکستان کو سود مند ثابت ہو سکیں۔ اور ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مکی آرتھر کو اپنے ساتھ رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈربی شہر کے لیے وہاں 2025 تک ان کا معاہدہ ہے اور شان مسعود کو وہاں انہوں نے کپتان بنایا تھا۔ تو یوں مکی آرتھر کا جو یہاں آنا ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے چند لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ شان مسعود کو فیسیلیٹ کیا جائے، اس لیے مکی آرتھر کو ہر صورت میں لانے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اچھی چیز اس لیے نہیں ہے کہ شان مسعود بذات خود ایک اچھے پلیئر ہیں، اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح متنازع بنا کر اس طرح کے ان کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں آ جائیں گے تو اور جب بھی ناکام ہوں گے تو ان کے اوپر کڑی تنقید ہوگی، جس کا سامنا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو ان کے کرتا دھرتا ہیں اگر ان کے واقعی خیر خواہ ہیں تو ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کارکردگی کا ویٹ کرنا چاہیے۔ جب پاکستان ٹیم میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر لیں تو سبھی لوگ پھر ان کو جو ہے سپورٹ کریں گے کہ ان کو پاکستان ٹیم میں مستقل کھلایا جائے، ایون کہ پھر شاید کپتان بنانے کے حوالے سے بھی بات چل پڑے۔ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ایک کھلاڑی نے ابھی پرفارم ہی نہیں کیا پاکستان کے لیے، صرف 6 ون ڈے کھیلے ہیں، 2019 کے بعد ان کا کم بیک ہوا، ایک میچ کھیلا اس میں 0 پر آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد اس کو جو کپتان بنانے کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔